پہلا مسئلہ یہ کے بارے میں چند مسائل سن لیں. پہلا مسئلہ یہ کہ قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے. جیسے میں نے بتایا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں قربانی کرتے ہی نہیں ہے, سارے حصے ادھر ادھر دے دیے انہوں نے, تو یہ ایک قسم کا تکبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, صدقے کی اپنی اہمیت ہے, مگر جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو اس کو کھانا چاہیے. دیکھو ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ روزہ رکھ کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے قربانی کا. رات کو حالانکہ کھا بھی سکتے ہیں, مگر یہ کہ جیسے عام دنوں میں کھانے کی روٹین ہے وہ نہیں کر سکتے آپ. تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کی ضیافت ہے تو اس ضیافت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں, ابھی ہم نے کیا کھانا ہے یار. بھائی آپ پورا سال اپنے پیسوں سے کھاتے ہوں گے. دیکھو ہم پورا سال پانی پیتے ہیں نا, لیکن مکہ جب جاتے ہیں اور زمزم پیے بغیر واپس آ جائیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی. وہاں جا کے پیتے بھی ہیں اور بھر بھر کے گھروں میں بھی لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پانی اور اس پانی میں فرق ہے. وہ پانی پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بھی اللہ ہی پلا رہا ہے, مگر اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہا. اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میری طرف سے آفر ہے یہ تمہیں. اس میں جو برکت ہے وہ اس پانی میں نہیں ہو سکتی. برکت نہ بھی ہو بھائی, ہم تو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو تبھی نبی نے فرمایا کافر جو ہے وہ زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مسلمان زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے. کافر اتنا پیے گا جتنے ضرورت ہوگی. کہے گا پیاس ختم ہو گئی اب کیا. مسلمان کہتا ہے نہیں بھائی اور پیوں گا, پیٹ بھر کے پیوں گا میں, اللہ پلا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اسی طرح آپ سارا سال تکے بھی کھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کھاتے ہیں, کوفتے بھی کھاتے ہیں, کباب بھی کھاتے ہیں, وہ آپ کھاتے ہیں, وہ کسائی آپ کو جو دے رہا ہے. اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور سب میں سے تھوڑا تھوڑا چکھایا آپ نے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے, بہت کم کھاتے تھے. تو اس لیے ایسا نہ کیا کریں, وقف بھی کریں تو پھر گھر میں بھی کریں. اگر آپ نے صدقے کی قربانی کرنی ہے تو پھر ایک حصہ صدقہ کر دیں اور ایک حصہ, مطلب کہ گھر میں گوشت آنا چاہیے. کہنے کا مقصد ہے تھوڑا آئے زیادہ آئے, گھر میں بہرحال آنا چاہیے. پھر بے شک غریبوں کا بھی حق ہے. غریبوں کے لیے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ قربانی کرتے ہیں کہ بھائی اتنے حصے غریبوں میں بانٹ دیں گے اور ایک آدھ حصہ گھر کے لیے رکھ لیں. تو گھر میں کچھ نہ کچھ گوشت لازمی آنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ دوسرا مسئلہ, فقہا نے لکھا ہے کہ جو غریب آدمی ہو یا اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں, اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے قربانی کا گوشت. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. کیونکہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو جب آپ غریب ہیں, آپ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے تھے, تو بچوں کا حق, بیوی بچوں کا حق پہلے. بعض لوگ سخاوت کا دریا بن جاتے ہیں, گھر میں بچوں کو اتنا نہیں مل رہا اور وہ سارا انہوں نے بانٹ کے, تو بھائی وہ پہلے یہ غریبوں کے لیے ہے. میرا خیال ہے ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا غریب ہے نہیں, لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں سب کھاتے ہیں, پورے سال کھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کو پورے سال گوشت کم ملتا ہے, تو وہ صدقہ نہ کرے, وہ 3 حصے نہ کرے, وہ سارا اپنی فیملی کو کھلا دے, خود بھی کھائے اور اسٹور کر کے اپنے بچوں کو کھلائے. وہ بچوں کو, بیوی کو, یا جو بھی اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کھلا دے. تو یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ باقی عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دے, ایک حصے کو صدقہ کر دے, ایک رشتہ داروں میں بانٹ دے اور ایک حصہ خود کھا لے. یہ جو رشتہ داروں والا حصہ ہے, اچھا یہ 3 حصے بھی ضروری نہیں ہے. اگر پورا ہی خود بھی کھا جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ ایک حصہ, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو قرآن کے حکم کو فالو کرنا چاہیے. 1/3 کو کیا کر دینا چاہیے؟ غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے. اب غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ ایک نیا موضوع ہے. تو بہرحال جو آپ کو غریب لگتا ہے آپ اس کو دے دیں. باقی رشتہ داروں کا حصہ جو ہے, تو رشتہ داروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو نہ دیں ان کو, ٹھیک ہے نا. اگر ہو گئی نہیں ہو رہی تو پھر ان کو دے دیں. تو یہ ہوتا ہے. باقی 2 حصے آپ رکھ لیں, ایک حصہ بانٹ دیں, ایسا بھی ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ قربانی کا یہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے
کہ جس جانور میں 7 آدمی شریک ہوں یا 6 آدمی یا 4 آدمی یا 3 آدمی، اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا لازم ہے، اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب راضی ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ بھئی راضی کا مسئلہ، گوشت سودی اموال میں سے سودی، دیکھو 10 روپے دے کے 11 روپے لے سکتے ہو کسی سے، چاہے وہ دل سے بھی دے رہا ہو، پھر بھی نہیں۔ تو گوشت کی ایک بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو یہ سود ہو جائے گا۔ اب یہ فقہی مسئلہ، یہ علماء جانتے ہیں، آپ کو میں سمجھانا مشکل ہے۔ ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ سود۔ اس لیے اس کو تول کے برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کریں، اور اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی یا پائے ملا دیں، پھر تول کے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جیسے 10 روپے دے کے 11 روپے دینا تو حرام ہے نا، لیکن 10 روپے کے ساتھ ایک ٹافی رکھ لیں، ہے بھائی، پھر 11 روپے لے سکتے ہیں، یعنی وہ نوٹ کے علاوہ کوئی جنس آ جائے۔ یہ میں اس لیے اتنی تفصیل بتا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مفتیوں نے کیا دین کو بنایا ہوا ہے، یہ پائے ملا دو، کلیجی ملا دو، اس تکلف کی کیا دو؟ بھائی سود سے بچنا ضروری ہے۔ تو اب جب آپ اس میں کلیجی ملا دیں گے تو کلیجی گوشت کی جنس سے ایک الگ چیز ہے، تو اگر ادھر گوشت زیادہ آئے گا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہوگا، ادھر کلیجی زیادہ آئے گی تو وہ گوشت کے مقابلے۔ جنس تبدیل ہونے سے سود کے مسائل پھر وہ پیش نہیں آتے، تو کلیجی ملا دیں۔ تو جب کلیجی تقسیم شروع میں ہوگی تو کلیجی لوگ پہلے 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کچھ کلیجی نکال لیں، اور کلیجی 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تھوڑا سا اس میں گوشت ملا دیں، کلیجی میں گوشت مل جائے گا اور گوشت میں کلیجی۔ وہ ایک ہیروئن چی بیٹھا ہوتا نا پائپ کے منہ میں، پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے، اس کے اندر ہیروئن چی بیٹھ کے ہیروئن پی رہا تھا، کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ ہے، اس کو بڑا انجوائے کر رہا تھا اس سے وہ۔ تو آپ جب کلیجی میں گوشت ملائیں گے اور گوشت میں کلیجی ملائیں گے تو اس کو کیا کریں گے؟ آپ انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں اور اس میں تھوڑی سی کلیجی نکال لیں، باقی کے 7 حصے کر کے اس میں ایک ایک 2 بوٹی ملا دیں، تو کلیجی بھی تقسیم کرنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، ورنہ کلیجی بھی تول کے کرنی پڑے گی، اور آخر میں جب گوشت ہو تو اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں۔ یہ سودی مسائل سے بچنے کے لیے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا، پائے کو پھر جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ دوسرا مسئلہ ہے قصائیوں سے متعلق۔ قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو کاٹتے ہیں تو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ شریعت میں حکم ہے 4 رگیں کاٹنے کے بعد جانور چھوڑ دو، اس کو تڑپنے دو، سمجھ رہے ہو؟ تڑپنے دو، اس تڑپنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا جتنا بلڈ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ذبح کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس کا خون، سارا خون گندی اور ناپاک چیز ہے، وہ باڈی سے کیا ہو جاتی ہے، اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو جانور میں کوئی بیماری ہو نا تو اس کے خون میں ہوتی ہے، خون کا نکلنا ضروری ہے، گوشت صاف ہو جاتا ہے اس سے۔ اب قصائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اس دن میں نے بتایا نا تو سلام کا جواب نہیں دیتے اس دن، عید کے دن یہ اتنے بزی، یہ کیا کرتے ہیں جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے میں چھری مارتے ہیں، اس کی یہ جو پیچھے اعصابی رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا وہ کھونٹا ابھی خالی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے کس کو باندھ دیں؟ قصائی کو باندھ دیں، کیونکہ قصائی کنٹرول میں نہیں آتا، اس کو آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھائی نہیں کاٹو وہ پھر بھی کاٹتا ہے، وہ پھر بھی چھورا مارتا، اس سے جانور حرام نہیں ہوتا، لیکن ایک جو ایک حکمت ہے، ذبح کا ایک شرعی طریقہ ہے، اس طریقے پر تو عمل نہیں ہوا نا، جانور تو حلال ہی رہتا ہے، لیکن ایک کراہت آتی ہے، کراہت مکروہ عمل ہے یہ۔ اس لیے قصائی کو پہلے گائے پہ جتنے آدمی تھے نا اس سے زیادہ آدمی قصائی پہ چھوڑ دیں، آپ اس کو بولے اس کو تڑپنے دو، اور اس وقت تک وہ 8 آدمی کس کو پکڑ کے رکھیں گے؟ قصائی کو پکڑ کے رکھیں، کیونکہ وہ بھاگے گا، وہ آئے گا بولے گا نہیں میں کاٹن دو، اس کو پکڑیں آپ یا کھوٹے سے باندھ دیں، باقی جب